بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریاء بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑیاں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 3، اس کے رکو نمبر 38 کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 276 اور 277، 276 277. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا رکوع ربا کے تعلق سے ہے. ربا کی مذمت اور صدقے کی فضیلت کے اوپر یہ پورا رکوع ہے. پچھلے دو دروس میں ہم نے آیت نمبر 275 کا کافی تفصیلی علم حاصل کیا، اور سود اور سود خور کی جو مذمت شرعی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو بیان کی ہے، اس کو بھی ہم نے جانا. آئیے آج کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ، اللہ برباد کرتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے. الربا، ربا کو، سود کو اللہ تبارک و تعالی برباد کرتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. دیکھیے حیرت انگیز بات. یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی ربا کو برباد کرتا ہے. اور ربا کے معنی ہم نے دیکھے بڑھوتری کے ہیں. ربا کے معنی بڑھوتری کے ہیں. وہی لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے صدقے کے لیے استعمال کیا اور کہا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑھاتا ہے. انداز بیان بڑا بہترین ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو، کل کفار، جو ناشکرا ہے، اثیم اور گنہگار. دو صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی. اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا جو ناشکرا ہے اور اثیم گنہگار ہے. اثمن یعنی گناہ، اسی سے بنا ہوا لفظ اثیم یعنی گنہگار.
آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو صفات بیان کی اس ضمن میں کہ سود اور سود خور کے تعلق سے. تو جو سود خور ہوتا ہے اس کے اندر دو صفات ہوتی ہے. ایک وہ ناشکرا ہوتا ہے اور دوسرا گنہگار ہوتا ہے. اب آپ ان دونوں صفات کو سود کے ضمن میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. معلوم ہوتا ہے کہ سود خور میں سب سے پہلی صفت ناشکرے بن کی اس طرح ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اور جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس پر خوش نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے. جائے 100 روپے تو آئے 110 روپے. جو اس کے پاس 100 روپے ہے وہ اس پر خوش نہیں ہے. اگر وہ 100 کے 100 جیسے کہ تیسے بھی آ جائے تب بھی اس کو خوشی نہیں ملتی جتنی خوشی اس کو 110 کے ملنے پر ہوتی. یہ کیا؟ یہ ناشکرا پن ہے. اللہ نے جو دیا اس پر خوشی نہیں ہے بلکہ جو نہیں ہے اس کے حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش اس کے اندر ہوتی ہے. یہ ناشکرا پن ہے. عتیب گنہگار اس اعتبار سے کہ اگر وہ 10 روپے جو زیادتی کے سود کے طور پر مل رہے ہیں اگر وہ نہ ملے تو کچھ بھی کر گزرتا ہے اور اپنے وہ 10 روپے حاصل کرنے کے لیے جو زائد مال ہے جو سود اور انٹرسٹ کے طور پر اس کو مل رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جس نے لون لیا جس نے ادھاری لی اس کی حالت کیا ہے. بھوکا ہے, پریشان ہے, بے روزگار ہے, چاہے اس کی حالت کچھ بھی کیوں نہ ہو اس کو اس 10 روپے سے مطلب ہے. کیا یہ ظلم ہے اور ظلم بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک جگہ کا گورنر مقرر کر کے جب بھیجتے رہتے ہیں تو اس وقت انہیں وہ نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں سے زکوٰۃ کا پیسہ کلیکٹ کیا کرو. یہ امیروں سے لیا جاتا ہے اور اس کے ہی غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ امیروں سے لیا جاتا ہے اور اس کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور سنو, کسی مظلوم کی آہ نہ لینا. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث. کسی مظلوم کی آہ نہ لینا کیونکہ وہ آہ رب تک اس طرح پہنچ جاتی ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی. ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ مظلوم کی آہ فوراً رب تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ایکشن بھی لے لیتا ہے. تو سود خور ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے معاشرے پر, معاشرے کے افراد پر. سب سے بڑا ظالم کیونکہ وہ بڑا خود غرض, بڑا سیلفش ہوتا ہے. اس کو اپنے صرف سود اور انٹرسٹ سے مطلب ہوتا ہے. اس کو اپنے مول اور اصل اور پرنسپل اماؤنٹ سے اتنا مطلب نہیں ہوتا جتنا اس کا جو سودی مال ہوتا ہے اس سے اتنی اس کو محبت ہوتی ہے. اللہ نے دو صفات بیان کی کہ ناشکرا بھی ہے اور اثیم گنہگار ہے, ظالم ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نمبر 277 کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کے برخلاف بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ہر کام کی ابتدا, ہر نیک عمل کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے اور ایمان لانا خود ایک عمل ہے. ایمان لانا خود ایک عمل ہے. اس لیے ایک بڑا مسئلہ, ایک فقہی مسئلہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ سارے مسائل اسلام میں نہیں ملتے ہیں, نئے نئے حالات کے تحت نئی نئے چیزیں ایجاد کر کے اسلام میں گھسیٹنا پڑتا ہے تب جا کے اسلام کے مسائل حل ہوتے ہیں. اس لیے اپنے دل سے عجیب و غریب فقہی مسائل ایجاد کرتے ہیں. میں ایک سوال کر رہا ہوں یہاں پر, بات ایمان اور عمل صالحہ کی آئی ہے تو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی تذکرہ کرتا ہے اس بات کا, وہاں کہتا ہے من آمن باللہ وعمل صالحا, جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. گویا کہ دو چیزیں لازماً ملزوم ہیں, ایک ایمان لانا, دوسرا عمل صالحہ کرنا. اب ایک شخص ہے زندگی بھر گنہگار تھا, ایک وقت آیا کہ اس کو ایمان نصیب ہوا,
ہدایت نصیب ہوئی. جیسے ہی ایمان نصیب ہوا ویسے وہ مر گیا. کوئی عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملا. اعمال صالحہ کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا. نہ نماز پڑھا ایک وقت کی، نہ کبھی رمضان کے روزے رکھا، نہ کبھی حج کر پایا، نہ 1 روپیہ صدقہ و خیرات کر سکا، نہ زکوٰۃ دے سکا. اور سوال یہ ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ 2 چیزیں تو ضروری ہے، ایمان لانا بھی اور نیک عمل کرنا بھی. اس کے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں. ایک فقہی سوال ہے. کیا ہے اس کا جواب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان لانا خود ایک عمل ہے. وہ ایمان بھی لے آیا اور نیک عمل اس نے کیا. وہ نیک عمل ہے اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا. تو یہاں پر ایمان بھی موجود اور عمل بھی موجود. اس اعتبار سے دونوں چیزیں موجود. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی ایمان کی برکت سے بخش دیتا ہے. اور اسی ایمان کی برکت سے جو خالص ہو، شرک سے پاک ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا وارث بھی بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے برخلاف، سود خور اور ظالم، گنہگار اور ناشکرے کے برخلاف بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیا، نیک اعمال کیے. ایک مختصر سا یہ بھی بتلا دوں کہ ایمان لانا کہتے کس کو ہے. آج ہم کو یہی نہیں پتہ ہے. آج لوگ بولتے ہیں ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک لہر چل پڑی ہے ایمان لاؤ، ایمان کی محنت. تو پوچھا جاتا ہے ایمان ہے کیا، تو بول ہی نہیں پاتے. ایمان کہتے کس کو ہے، اور کہتے پوری دنیا میں لہر چل پڑی ہے ایمان کی محنت کی. ہم نے پوچھا آخر ایمان ہے کیا، تو بتایا، جب فورس کیا گیا بتایا کہ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا. پھر ایمان کہتے ہیں مکان سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، کھیتی باڑی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کرتا سب اللہ کرتا. ہم نے کہا اگر یہ ایمان ہے تو یہ ایمان کی دعوت دینے کا طریقہ سکھایا کس نے سکھایا؟ ظاہر سی بات ہے یہ کہیں گے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نہیں ہو جاتی، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں. سوال یہ ہے کہ ایسی دعوت دینا ایمان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ ڈیفینیشن بتلائی کہ دکان مکان سے کچھ نہیں ہوتا، کھیتی باڑی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کرنے والا اللہ. چلو پوچھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ کیا ڈیفینیشن بتلاتے ہیں ایمان کی؟ حدیث جبرائیل یاد کیجئے، صحیح بخاری کی حدیث جبرائیل. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس کا حلیہ، اس کی شکل و صورت دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ مسافر ہے، کیونکہ کپڑے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بال بکھرے ہوئے نہیں تھے، بڑا پوش دکھ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا. اس طرح بیٹھا جیسے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے. سوال کیا یا رسول اللہ، یا حدیث میں یا محمد، ایسے بھی الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا ایمان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ جواب کتنے لوگوں سے سننے ملتا ہے؟ جو دنیا میں لہر چلی ہے ایمان کی محنت کی، کتنے لوگوں سے یہ جواب سننے ملتا ہے؟ ایک سے بھی نہیں. کیوں ایسا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محنت ہو ہی نہیں رہی ہے. سنتوں کے بجائے بدعتوں کو سنتوں میں شمار کر کے زندگی میں ملاوٹ چل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو ڈیفینیشن بتلائی، ایمان کا جو تعارف بتلایا، وہ یہ ہے کہ تو ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر، تو ایمان لے آئے اس کے فرشتوں پر، یعنی اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کے بعد اچھی اور بری تقدیر کو ماننا، چھٹا آخرت کے دن کو ماننا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ان 6 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا اور کہا یہ ہے ایمان. اس میں سے ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے.
ایسا کوئی شخص کہے تقدیر کیا چیز ہوتی ہے میں نہیں مانتا تو ایمان ہی نہیں ہے اس کا، ختم۔ اب کتنے لوگ تقدیر پر محنت کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں آخرت کے دن پر، آخرت مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک حصہ ہے ایمان کا۔ اللہ پر ایمان لانا کیسے اللہ پر ایمان؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ اتنے مشہور تھے، اتنے پہنچے ہوئے تھے، اتنے پاکیزہ تھے کہ کبھی کبھی ان پر کشف طاری ہو جاتا، وجد آ جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں سما جاتا، پھر اللہ ان کی زبانی بات کرنا شروع کر دیتا۔ یہ اللہ پر ایمان؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے جسم میں نعوذ باللہ سما سکتا ہے جبکہ وہ بھی اللہ کو مان رہا ہے؟ تو اللہ کو ماننے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ نبی سے سیکھنا پڑے گا اور نبی کے ذریعے سے نبی کی باتوں کو دوسروں میں پہنچانا ہوگا، تب جا کے ایمان ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے کیا ہے پوچھو، معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا، بہت علمی ہے، ہستی ہے، فرشتے کیا ہے؟ تو بولے فرشتے طاقت کا نام ہے، اس سے پاور۔ کیسا؟ کوئی مخلوق نہیں ہے؟ نہیں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہوا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے، احادیث مبارکہ کہتے ہیں فرشتے، فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تذکرہ کیا، جب وہ شخص سوالات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جواب دیتے تو کہتے ہیں کہ ہاں بے شک سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے، کیا کہتے سوال کرنے آیا تھا تو جواب دینے کے بعد خوش ہوتا، کہتا چلو جواب مل گیا، یہ تو تصحیح کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا، مطلب اس کو پہلے سے معلوم تھا جواب۔ پھر جب وہ چلے گئے، وہ مسافر چلا گیا تو آپ سے نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہیں کون تھے؟ لوگوں نے کہا اللہ کو نہیں جانتے، پورے مدینہ میں تو ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا۔ تو آپ سے نے کہا یہ جبریل امین تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب قرآن پر ایمان لانا کہتے ہیں اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اب جو ایمان کی جو لہر چل رہی ہے محنت کی، ان سے صرف معمولی یہ پوچھو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے؟ 40 سال ہو گئے ہوں گے جماعت میں لگ کے، بس سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ یہ کون سی کتاب پر ایمان لانا کہاں ہوا؟ ایمان کی محنت چل رہی ہے، کہاں ہوا پھر؟ نبیوں پر ایمان لانا، اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا، ہر ایک میں جھول کیوں؟ بہرحال ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں، ایمان لانا، ان 6 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اعمال صالحہ نیک عمل کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ لوگ نیک عمل کا مطلب سمجھتے کچھ بھی اچھا کام کر لو، بس کچھ بھی کر لو اچھا کام، ہر اچھا کام اچھا کام، جبکہ یہ نہیں ہے۔ قرآن جہاں اعمال صالحہ نیک عمل کہتا ہے اس کی 2 شرائط ہیں، یہ 2 شرائط پوری ہوں گی تو ہی اعمال صالحہ نہیں تو نہیں۔ عمل سیئہ بن جاتا ہے، برا عمل بن جاتا ہے، مردود عمل بن جاتا ہے۔ 2 شرائط میں سے پہلی شرط اخلاص، جو عمل کیا جائے خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، پہلی شرط، بنیادی شرط۔ دوسری شرط جو بھی عمل کیا جائے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، تب جا کے وہ نیک عمل ہوگا، تب جا کے وہ نیک عمل ہوگا۔ اعمال صالحہ کی 2 شرائط۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے اقاموا الصلاۃ، جبکہ اعمال صالحہ میں نماز داخل ہے، پھر بھی اس کو الگ سے تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ اقاموا الصلاۃ، یہ ایمان والے جو ظالم نہیں ہیں، گنہگار نہیں ہیں، ناشکرے نہیں ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں، پے در پہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر کڑی ان کی نماز کی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قائم کرنا، ڈیولپ کرنا، کنسٹرکٹ کرنا۔ کنسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہر اینٹ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، ایک بھی نکال دو دیوار میں کمزوری آ جاتی ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے۔ قائم کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرتے ہیں. فرض زکوٰۃ جب ان پر واجب ہوتی ہے تو ادا کرتے ہیں. اگر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہوئی ہے ان پر زکوٰۃ، تو نفلی صدقات دیتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی ایمان والوں کے لیے بہترین اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، دنیاوی اعتبار سے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہونے والے. یہ تھی دو آیتیں، آیت نمبر 276 اور 277، جن کا لفظی ترجمہ اور کچھ تشریح میں نے آپ کے آگے رکھا. اب آئیے تھوڑا سا گہرائی کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 276 میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو برباد کرتا ہے، سودی نظام کو، سودی کاروبار کو بے برکتی والا بنا دیتا ہے، برباد کرتا ہے. جتنے بھی سودی کاروبار ہوں گے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے. سود سے جو مال لیا جائے اس میں برکت نہ ہوگی، پریشان حال ہوگا. جتنے بھی سودی کاروبار انسان کرے گا اس میں بسا اوقات تو بہت سارے لوگ تنگ دست اور فقیر ہو کر مر گئے سودی کاروبار کے چکر میں. یہاں تک کہ سکون اور چین نکل جاتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کو برباد کرتا ہے. اس سے جو جڑا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے وہی برباد ہوگا. برباد کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. برباد کے معنی ہے کہ سودی کاروبار کبھی سکون نہیں دے سکتا، کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اس سے جو شخص جڑا ہوا ہے وہ بھی کبھی ڈیولپ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں. شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں، جوا کھیل لیتے ہیں، لاٹری اٹھا لیتے ہیں. جب ان کو وہ پیسے آ جاتے ہیں تو 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال اس طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، لگتا ہے جیسے پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو رہی ہے. جب اس کے اثرات جب ان پر پڑنا شروع ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر پڑنا شروع ہوتے ہیں، تو نہ صرف اس کی زد میں برے اثرات اور نقصانات کی زد میں وہ اکیلے آتے ہیں، بلکہ ان کی بیوی آ جاتی ہے، ان کے بچے آ جاتے ہیں جنہوں نے یہ گناہ کیا نہیں. سب کے سب ایک ساتھ برباد ہوتے ہیں، کیونکہ خود نے بھی حرام کھایا اور اپنے بال بچوں کو بھی حرام کھلایا. سب پر اس کے اثرات آتے ہیں، بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود کو اللہ تبارک تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے، بے برکتی والا بناتا ہے. اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر الگ الگ انداز سے، منطقی اعتبار سے، لاجیکل اعتبار سے اللہ نے بات کو سمجھایا نصیحت کے طور پر. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر کہتا ہے، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 100. اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں کے سامنے، لا يستوي الخبيث والطيب، گندگی اور پاکیزگی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوي الخبيث والطيب، گندگی ناپاکی اور پاکیزگی طیب پاک چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو تجارت کیا جائے حلال ذریعے سے، حلال مال سے، اور وہ تجارت جو سودی کاروبار سے، حرام کو کیا جائے، یہ ایک طرف ناپاکی ایک طرف پاکی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے منطقی طور پر لاجیکلی ایک بڑی بہترین بات یہ کہتا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ خباثت کی کثرت آپ کو تعجب میں کیوں نہ ڈال دے، تب بھی خباثت پاکی کے برابر نہیں ہو سکتی. آج لوگ کیا کہتے ہیں، بہت ساری عورتیں بھی یہ لاجک لگاتی ہیں، دیکھو پوری دنیا آج بغیر برقعے کے گھوم رہی ہے،
ان کا تو نقصان نہیں ہو رہا. پوری دنیا میں آج عام ہو گیا فیشن. ایک دو کی پہننے سے کیا فرق ہوتا ہے؟ چھوڑ دو ان کا بھی. اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گندگی کے ناپاکی کے کثرت ہو جانے سے وہ پاکی جیسا نہیں ہو سکتا. وہ چاہے کتنا بھی تعداد میں بڑھ جائے اس کی ویلیو کچرا ہی ہے، زیرو ہی ہے، وہ پاکی کے برابر نہیں ہو سکتا. آج بہت سا لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں کیونکہ ہم زیادہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم حق پہ ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمارا مسلک، ہمارا منہج، ہماری جماعت صحیح ہے کیونکہ ہم زیادہ ہیں. اللہ کہتا ہے زیادتی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، کیونکہ خباثت گندگی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. دنیا میں دیکھیے آپ، کب کی 14.5 سال پہلے کی آیت ہے، تب سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے چیلنج قیامت تک خباثت زیادہ رہے گی، گندگی ناپاکی زیادہ رہے گی، برائی گناہ زیادہ رہے گا، مگر ان کے زیادہ رہنے سے یہ حق نہیں ہوتے، یہ سچ ثابت نہیں ہوتے، یہ حلال نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ مائدہ کی آیت میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ انفال کی سورہ نمبر 8 آیت نمبر 37 کے اندر اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلُ الْخَبِيثُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. حشر کے میدان میں قیامت دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سارے خباثتوں کو، ساری گندگیوں کو ایک جگہ جمع کر دے گا. فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، اور سب کو اکٹھا کرے گا ایک ساتھ. جتنی بھی گندگیاں، خباثت، اس میں سب آ گئے. گندے لوگ بھی آ گئے، گندے کاروبار بھی آ گئے، حرام کاری مبتلا لوگ بھی آ گئے، حرام کاروبار کرنے والے بھی آ گئے، سود خوری کرنے والے آ گئے، شرک کرنے والے آ گئے. اللہ کہتا ہے ہم سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، ایک جگہ اکٹھا کریں گے. وَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر انہیں اٹھا کر سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. خباثت، گندگی، ناپاکی، حرام مال جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ کبھی کامیابی کی راہ نہیں بتلاتا بلکہ جہنم کی راہ بتلاتا ہے. وَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، ہم سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں. اسی طرح بڑی ہی پیاری بات ربا ہی کے تعلق سے، سود ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 میں اللہ کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا. دیکھیے بڑی کلیئر کٹ آیت ہے. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود لینا دینا، جمع کرنا، حساب رکھنا، یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ڈائریکٹ بات کہتا ہے. دیکھیے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، جو تم سود دیتے ہو یا لیتے ہو، یربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو. فلا یربو عند اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کے پاس بڑھتا نہیں ہے. تم تو لوگوں کے مال میں بڑھوتری کے لیے سود لے رہے ہو، دے رہے ہو. ولا یربو عند اللہ، اللہ کے پاس وہ مال بڑھتا نہیں ہے. سود کا مال، انٹرسٹ کا پیسہ اللہ کے پاس بڑھوتری نہیں دیتا بلکہ نقصان دیتا ہے. بس ظاہر وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ بے برکتی، بے سکونی والا، پر ہزاروں پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، مصیبتوں سے بھرپور ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیتیں تھیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو برباد کرتا ہے. ایک حدیث پاک بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں جو مسند احمد، موطا امام مالک، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل.
کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ الربا، سود، سودی کاروبار، وہ ان کثر، بھلے ہی وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، 14.5 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی. پورے مارکیٹ میں اگر سود 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 بغیر سود کے بغیر انٹرسٹ کے کام ہوتا ہی نہیں، ایسا بھی ہو جائے پورا مارکیٹ سود اور سودی کاروبار سے کیوں بھرا ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ان کثر، بھلے وہ پورا کا پورا بھر جائے، پھیل جائے، سودی کاروبار کی کثرت کیوں نہ ہو جائے، فإن عاقبتہ الی قل، اس کا انجام ہمیشہ قلت ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، فقیری، بھیک منگی اور محتاجی ہوتی ہے. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سودی کاروبار کا انجام ہمیشہ کمی کی طرف جاتا ہے. وہ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیسے بڑھ رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں آج کل، کیا کرتے ہیں بینکوں میں 5 لاکھ روپے آج ڈپازٹ کرتے ہیں بیٹی کے نام پہ. معلوم ہے کہ بیٹی کو بڑے ہونے کو اور 10 سال تو ہے، تو 10 سال میں وہ 5 لاکھ 15 لاکھ بن جاتے ہیں. تو جو 10 لاکھ بغیر کسی محنت و مشقت کے آ رہے ہیں، تو یہ 15 لاکھ بیٹی کے شادی میں کام آئیں گے، اس کے دہیج دینے میں کام آئیں گے، اس کے فلاں کام میں کام آئیں گے. تو وہ 5 لاکھ کیا کرتے ہیں؟ فکس ڈپازٹ کے طور پر رکھتے ہیں. اور وہ جو 10 لاکھ جو ایکسٹرا آ رہے ہیں یا 6 لاکھ جتنے بھی ایکسٹرا آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنْ عَاقِبَتُهُ، اس کی جو عاقبت ہے، اس کا جو انجام ہے، إِلَىٰ قُلْ، بربادی کی طرف جاتا ہے، کمی اور بھیک منگی کی طرف جاتا ہے. ہمیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ارے 5 کا 15 ہو رہا ہے، 5 کا 10 لاکھ ہو رہا ہے، ڈبل ہو رہا ہے پیسہ فکس ڈپازٹ سے، ایف ڈی سے. اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. ہوتا ہے لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بیٹی کی محبت میں آ کر ایسے اس طرح پیسہ جمع کرتے ہیں. جب وہ پیسہ مل جاتا ہے، سودی پیسہ جب مل جاتا ہے، بیٹی کی شادی میں خرچ کرتے ہیں، خوشی خوشی لاکھوں کا منٹپ، لاکھوں کے باراتی، لاکھوں کا کیا کہتے ہیں دہیج دے کر جب یہ کام ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کی زندگی اب وہاں سے بجائے سکون اور چین کے چلنے کے پریشانیوں کے ساتھ چل رہی ہے. بیٹی 2-4 دن بعد، 2-4 مہینے بعد گھر پہ آ جاتی ہے. کیا ہوا؟ بولے ساس سسر کا ظلم ہو رہا ہے، شوہر کا ظلم ہو رہا ہے. پھر 1-8 سال بعد خبر آ جاتی ہے کہ بیٹی نے اپنے آپ کو جلا کر ختم کر لیا، ظلم سہن نہیں کر سکی. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلا ذمہ دار باپ ہے. حلال کماتا، حلال کھلاتا تو انجام بھی بہتر ہوتا. کمایا حرام، کھلایا حرام، سارے کاروبار حرام کے، تو اس کے نتائج بھی غلط ہی نکلیں گے، اس کے نتائج بھی نقصان دہ ہی نکلیں گے. کتنے لوگ معاشرے میں، میرا عام طور پر ہر چھوٹے بڑے گھر میں میرا جانا ہوتا ہے، تو معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ایک آدھ تو بچہ ایسا ملتا ہے جو اپنگ ہوتا ہے، جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتا ہے، جو فزیکل اس کے اندر فٹنس نہیں ہوتی ہے، پاگل پن عجیب و غریب صورت کا ہو جاتا ہے. اس کو قسمت کہہ کے جھیلتے رہتے ہیں. خیر تقدیر بھی ان پر غالب آتی ہے. مگر جو لوگ اس قسم کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سکون و چین نکل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. اسی طرح اللہ کہتا ہے اسی آیت میں کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ یُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، بڑا چڑھا کر دیتا ہے. ایسا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیتوں میں بھی کہا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اے لوگوں جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا لوٹا دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو بندہ جو کچھ اللہ کے راہ میں دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دیتا ہے. یُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک تعالیٰ صدقات کو، نفقات کو بڑا چڑھاتا ہے. کیسے؟ ایک حدیث سے ہم اس کی تمثیل دیکھ لیتے ہیں، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. حدیث صحیح بخاری کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرے ایک کھجور یا دوسرے حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ، مگر وہ ہو پاک کمائی سے، حلال کمائی سے، من کسب طیب، حلال کسب، حلال کمائی سے اگر وہ ہو، ایک کھجور کی بات چل رہی ہے، ایک لقمے کی بات چل رہی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضمنی طور پر کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ اللَّهَ إِلَّا الطَّيِّبُ، اللہ قبول نہیں کرتا مگر صرف پاک چیز، حلال چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ وَإِنَّ اللَّهَ يُتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، جو بندہ اپنے حلال کمائی میں سے ایک کھجورا، ایک لقمہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے۔ بندہ دے رہا کہاں پر؟ دنیا میں۔ بندہ دے رہا کہاں پر؟ کسی بندے کے پاس۔ بندہ دے رہا کہاں پر؟ کسی کار خیر میں۔ مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثم یربیہا لصاحبہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے لیے اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ یربیہا یعنی پرورش کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، پالن پوشن کرنا، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، اسی طرح جس طرح تمہیں کا ایک شخص ایک بچڑے کی پرورش کرتا ہے، ایک پٹھے کی پرورش کرتا ہے، چھوٹا بکری کا بچہ، گائے کا بچہ اگر ہو تو انسان اس کی کیسی دیکھ بھال کرتا ہے؟ بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بہت نازک نخرے سے اس کو کیا کرتا ہے، کہیں زخم نہ آئے، کوئی نقصان نہ آئے، کھلا پلا کر بڑا کرتا ہے تاکہ وہ ایک وقت پر کام آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس طرح تم میں کا ایک شخص اس بچڑے کی یا پٹھے کی جس طرح پرورش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک حلال کمائی سے دیا ہوا ایک کھجور، ایک لقمہ، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لے کر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کا پالن پوشن کرتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور، ایک لقمہ بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری ابن ماجہ وغیرہ کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ احد کا پہاڑ مکہ کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، احد کے پہاڑ کے برابر وہ ایک صدقہ، ایک لقمہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے اللہ تبارک تعالیٰ یربی الصدقات جو کہتا ہے، یہ وعدہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، بڑا چڑھا کر دیتا ہے، اس کا ثواب ہم سوچ نہیں سکتے، اتنا دیتا ہے۔ کیا آتا ہے حدیث مبارکہ میں؟ ایک نیکی کا، ایک صدقے کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور کبھی کبھی تو بے حساب اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ جو صدقہ کیا جائے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، جو صدقہ کیا جائے وہ طیب، کسب طیب، پاک حلال ذریعے سے، پاک حلال کمائی سے خرچ کیا جائے، صدقہ دیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کا ثواب دیتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 276 اور 77 جو میں نے آپ کے آگے رکھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات اور خرچ کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔